ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے اس بلیٹن کے ہیڈ لائنز۔ انتظامیہ میں شفافیت اور جوابدہی کو مزید بڑھانے کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سول سیکریٹریٹ جموں کشمیر رائٹ ٹو انفارمیشن آن لائن پورٹل کو کیا لانچ۔ 3 روزہ 18ویں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن کے آخری دن صدر جمہوریہ نے کی کنونشن کی اختتامی تقریب کی صدارت۔ اینٹی کرپشن بیورو نے سری نگر اسمارٹ اسٹیل لمیٹڈ کے 2 ملازمین کے خلاف مبینہ طور پر رقومات کا خرد برد کرنے کی پاداش میں کیس کیا درج۔ اور وزارت مکانات و شہری ترقی کی طرف سے بے گھر لوگوں کے لیے سستے ریٹ پر کرائے کا گھر فراہم کرنے کی ایک اسکیم پردھان منتری آواس یوجنا اربن کے تحت شروع۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ انتظامیہ میں شفافیت اور جوابدہی کو مزید بڑھانے کے ایک حصے کے طور پر آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سول سیکریٹریٹ جموں کشمیر رائٹ ٹو انفارمیشن RTI آن لائن پورٹل کو لانچ کیا۔ پورٹل جاری کرنے کے وقت نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزراء سکینہ یتو، جاوید رانا، ستیش شرما، جاوید ڈار، چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے علاوہ تمام انتظامی سیکریٹری موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان تمام افسروں کو مبارکباد دی جنہوں نے اس پورٹل کو بنانے میں اپنی ماہرانہ صلاحیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس پورٹل سے نہ صرف RTI دائر کرنے والے لوگوں کو آسانی پیدا ہوگی بلکہ اس سے انتظامیہ مزید شفاف طریقے پر اپنا کام کرنے میں جٹ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس پورٹل کی جانکاری عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشہیری مہم شروع کریں تاکہ عوام اس پورٹل سے استفادہ کر سکے۔ نیشنل انفارمیٹکس سینٹر جموں کشمیر کی طرف سے تیار کیے گئے اس پورٹل میں درخواست جمع کرنے کے ساتھ ہی RTI فائل کرنے والے کو SMS الرٹ سے مطلع کیا جائے گا۔ اس کے بعد درخواست کی ٹریکنگ کے علاوہ پیمنٹ کی سہولت بھی رکھی گئی ہے۔ آن لائن پورٹل میں درخواست دہندگان اپنی فائل کے حوالے سے تمام تر جانکاری گھر بیٹھے حاصل کر سکتا ہے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بیجوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بھبنیشور کے جنتا میدان میں منعقدہ 18ویں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن میں شرکت کی۔ بھبنیشور پہنچنے پر ان کا استقبال وزیر خارجہ ڈاکٹر S. جے شنکر اور کنونشن کی دیگر معزز شخصیات نے کیا۔ صدر موصوفہ بیرون ملک مقیم بھارتیوں کے ممتاز افراد کو مختلف شعبوں میں ان کے گراں قدر تعاون کے لیے پرواسی بھارتیہ سمان بھی عطا کریں گی۔ 3 روزہ 18ویں پرواسی بھارتی دیوس کنونشن کا آج آخری دن ہے۔ صدر جمہوریہ نے آج کنونشن کی اختتامی تقریب کی صدارت کی اور بیرون ملک مقیم بھارتی برادری سے خطاب کیا۔ جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے آج ایک میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ میں بورڈ کے سیکریٹری اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ موجودہ مالی سال کے دوران مختلف بینکوں کی طرف سے 2027 کیسوں کو نپٹاتے ہوئے ان کے حق میں 42.83 کروڑ روپے کی مالی معاونت فراہم کی گئی، جس کی بدولت نوجوانوں نے اپنے روزگار کے مختلف یونٹ قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ چیئرپرسن موصوفہ نے افسران سے تاکید کی کہ وہ غریب افراد کے ساتھ ساتھ خواتین کی درخواستوں پر ترجیحی بنیادوں پر کام شروع کریں تاکہ انہیں اپنا روزگار حاصل کرنے میں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج کشمیر ہاٹ میں ڈسٹرکٹ ایکسپورٹ ہب کا معائنہ کیا۔ انہوں نے وہاں کئی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ضلع سری نگر سے ایکسپورٹ سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مذکورہ ہب میں متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقین کو انڈسٹریز تک رسائی کی یقینی فراہمی، ایکسپورٹ سے متعلق رہنمائی اور IT سلیوشنز کے حوالے سے بھی کئی سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ مذکورہ ہب کو جلد سے جلد فنکشنل بنائیں تاکہ ایکسپورٹرز اس سے استفادہ کر سکیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج کٹھوعہ میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں آنے والے پنچایتی اور شہری بلدیاتی انتخابات میں خواتین کا رول کافی اہم ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ سیاست میں خواتین کی شمولیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے سیاسی اور سماجی تحریک میں خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے لیے انہیں بااختیار بنانے کے لیے نیشنل کانفرنس ہمیشہ پیش رہی ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے پارٹی سے وابستہ افراد پر زور دیا کہ وہ آنے والے بنیادی سطح کے انتخابات میں باصلاحیت، تعلیم یافتہ اور عوام میں بہتر ساکھ رکھنے والی خواتین نمائندوں کو ہی آگے آنے کا موقع فراہم کریں۔ اس موقع پر پارٹی کے جموں صوبائی صدر رتن لال گپتا اور دیگر پارٹی کارکنان اور لیڈر موجود تھے۔ اینٹی کرپشن بیورو نے سری نگر سمارٹ اسٹیل لمیٹڈ کے 2 ملازمین کے خلاف مبینہ طور پر رقومات کا خرد برد کرنے کی پاداش میں کیس درج کیا ہے۔ ورچوئل طریقے پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انسداد رشوت ستانی بیورو نے کہا ہے کہ سجاد یوسف بٹ، چیف فائنینشیل آفیسر اور ایگزیکٹو انجینئر ظہور احمد ڈار نے سمارٹ سٹی پروجیکٹ میں کام کرنے کے دوران اپنی آمدن سے زیادہ کے اثاثے جمع کیے ہیں جو مبینہ طور پر خرد برد کی گئی رقومات سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں باضابطہ کیس رجسٹر کیا گیا ہے اور ان ملازمین سے پوچھ تاچھ کے بعد 7 جگہوں پر تلاشی کی کارروائی شروع کی گئی اور توقع ہے کہ اس خرد برد میں مزید ملازمین کے شامل ہونے کے بھی آثار ہیں جس کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے دلی سری نگر ریل رابطہ جوڑنے اور زیڈ موڈ ٹنل کے مکمل ہونے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان ترقیاتی پروجیکٹوں سے یقینی طور پر کشمیر میں ایک نیا اقتصادی انقلاب پیدا ہوگا۔ چیمبر نے مرکزی اور جموں کشمیر حکومت کا ان پروجیکٹوں کی تکمیل کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ سری نگر جموں ہائی وے پر ٹرانسپورٹ کا دباؤ کم ہوگا اور ناسازگار موسمی صورتحال میں جب شاہراہ آمد رفت کے لیے بند ہوتی ہے تو اس صورت میں جو تکالیف عام لوگوں کو پہنچتی ہے ان سے بھی نجات ملے گی۔ خبریں جاری ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ حفاظتی عملے نے کرالپورہ کپواڑہ کے جنگلاتی علاقے میں ملیٹنٹوں کی ایک کمینگاہ کو تباہ کرتے ہوئے جنگ میں کام آنے والے ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ برآمد کی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے فوراً بعد جموں کشمیر پولیس، بی ایس ایف اور فوج کی مشترکہ ٹیم نے ٹی پی جنگلاتی علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کیا جو جنوری کی 7 تاریخ سے 9 تاریخ تک جاری رہا اور اس دوران ایجنسیوں کو کامیابی ملی اور ایک کمینگاہ سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولے بارود برآمد کیا گیا۔ اننت ناگ پولیس نے ایک کامیاب کارروائی کے دوران سڑکوں پر کریش بیریئرز کی چوری کو ہونے سے ٹال دیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقامی لوگوں نے انہیں اطلاع دی کہ دیالگام جنکشن کے نزدیک ڈونی پاوا اے آئی سٹاپ نیشنل ہائی وے سیکشن پر ایک ٹرک میں کریش بیریئر سڑک پر سے کھول کر چوری کر کے لادے جا رہے ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر 2 ٹرکوں اور ایک ٹاٹا موبائل کو ضبط کیا اور ایک ڈرائیور کو گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ ٹرکوں کی رجسٹریشن نمبر JK197774 اور JK14K3324 اور ٹاٹا موبائل کا رجسٹریشن نمبر JK21K1202 ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ لٹیرے کریش بیریئروں کے سکریو کھول کر انہیں گاڑی میں لے جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پولیس نے اس لوٹ کو ناکام بنا دیا۔ دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے سپروائزری سٹاف نے بتایا کہ ان کی مالیت لاکھوں کی اور اس کی چوری سے خزانہ عامرہ کو کافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ وزارت مکانات و شہری ترقی نے بے گھر لوگوں کے لیے سستے ریٹ پر کرائے کا گھر فراہم کرنے کی ایک اسکیم پردھان منتری آواس یوجنا اربن کے تحت شروع کی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کونسل اننت ناگ سہیل ملک نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 3582 کیسوں کو منظور کیا گیا ہے جن میں سے زیادہ تر غریب اور مستحق لوگوں کے درخواست شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی مرحلے کے تحت 900 رجسٹریشنز کی گئی ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ایس فخر الدین حامد نے بھی اسکیم کے حوالے سے کہا کہ مرکزی سرکار کی طرف سے واضح کی گئی گائیڈ لائنز میں ترمیم کے بعد اب اس اسکیم سے وہ سبھی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو محنت مزدوری کا کام کرنے یا پھر کارخانوں میں اپنی خدمات انجام دینے کے لیے وادی میں رہائش پذیر ہیں۔
ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بٹ نے بنگلورو میں منعقدہ سینٹرل سلک بورڈ کی 142ویں بورڈ میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سینٹرل سلک بورڈ کا جموں کشمیر سیریکلچر انڈسٹری کی مختلف اسکیموں کے ذریعے اور فراخ دلانہ امداد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایک منظم آکشن اور مارکیٹنگ نظام فراہم کرنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ رامبن کے بیٹری چشمہ کے نزدیک ایک ٹرک گہری کھائی میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لوہا بردار ٹرک کل رات کو بیٹری چشمے کے نزدیک سڑک سے لڑک گیا اور آج صبح مذکورہ جگہ سے 2 لاشوں کو برآمد کیا گیا۔ جموں کشمیر چائلڈ ویلفیئر کمیٹی اننت ناگ نے آج ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں عوام کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بیماروں یا دوسری ضرورتوں کے لیے چندہ مانگنے کے دوران بچوں کو اس معاملے سے دور رکھیں کیونکہ یہ جوینائل جسٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور اس سے بچوں کی صحت پر اور ان کی نجی زندگی کی رازداری پر برا اثر پڑتا ہے۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کی طرف سے ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کے خلاف سنجیدگی سے کارروائی کی جائے گی۔ وادی کے بلند پائے اولیاء کرام حضرت سید بلاد رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید پیر حاجی محمد قاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گئے۔ اس سلسلے میں سراف کدل اور رجوری کدل میں روح پرور مجالس کا انعقاد کیا گیا جن میں علماء کرام نے ان اولیاء کرام کے تاریخ ساز اسلامی خدمات اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض حمدانی نے اولیاء کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے عظیم مشن کو یاد کیا اور کہا کہ اسی مشن کی بدولت وادی کشمیر میں اسلام کا نور پھیلا۔ امریکہ میں ورلڈ سنو اسکلپچر چیمپئن شپ کے باوقار مقابلے میں ہندوستان کی نمائندگی کے لیے کشمیر وادی سے تعلق رکھنے والے سنگھ پورہ پٹن کے ظہور الدین اور پلوامہ ضلع کے سہیل محمد خان اور یو پی کے مردل اپادھیائے کو منتخب کیا گیا۔ یہ تینوں امریکہ میں ملک کی نمائندگی کریں گے۔ یہ نوجوان راہ مہینے میں ہی منعقد ہونے والے بین الاقوامی برف کے شاہکار تراشنے کے مقابلوں میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکہ میں یہ عالمی سطح کو سراہا جانے والا ایونٹ دنیا بھر سے ماہر آرٹسٹوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ رازدان ٹاپ پر آج صبح اور دوپہر بعد 2 الگ الگ برفانی طوفان کی زد میں 31 گاڑیاں آئیں، تاہم بروقت کارروائی کی وجہ سے سبھی گاڑیوں اور مسافروں کو بحفاظت نکالا گیا۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی طرف سے بتایا گیا کہ جیسے ہی برفانی طوفان کی خبر ملی تو بی آر او نے فوری طور پر برف صاف کرنے والی مشینوں کو روانہ کیا اور کامیاب کارروائی کے بعد سبھی مسافروں کو بحفاظت نکالا گیا۔ جموں کشمیر میں سرد لہر جاری ہے۔ دن میں کھلی دھوپ اور رات میں مطلع پوری طرح سے صاف رہنے کی وجہ سے رات کا کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے درج کیا جا رہا ہے۔ سری نگر میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.3 ڈگری سیلسیس اور سیاحتی مقام پہلگام میں -10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں زوجیلا پاس سب سے سرد ترین جگہ رہی جہاں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -30 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمے نے پیشن گوئی کی ہے کہ آج یعنی 10 جنوری کی رات سے 14 جنوری تک موسم خشک رہے گا اور 15 اور 16 جنوری کو موسم تبدیل ہو کر کچھ جگہوں پر ہلکی برف باری ہونے کا امکان ہے۔ واضح رہے کشمیر وادی میں اس وقت 40 دنوں پر محیط چلے کلان جاری ہے اور اس کا اختتام جنوری کی 30 تاریخ کو ہوگا۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے خبروں سمیت ڈی ڈی کشید کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھے جا سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔